سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 5.2a، اسراء اور معراج۔ اسراء اور معراج کے واقعہ کے سال، مہینہ اور دن میں علماء میں بہت اختلاف ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعہ کے سال، مہینہ اور دن میں علماء میں بہت اختلاف ہے۔ گو اکثر لوگ 27 رجب کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس واقعے کے سال کے تعین کے لیے علماء حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اس وقت ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات سن 1090 میں ہوئی، اور یہ بات بھی مستند ہے کہ نماز معراج کے دوران فرض کی گئی۔ پس معراج حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ہوئی۔ علماء کا کہنا ہے کہ اسراء اور معراج ہجرت سے تقریباً 2 یا 2.5 سال پہلے واقع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حتیم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا۔ وہاں سونے کے ایک برتن میں زمزم تھا یا ایمان تھا، دل کو اس سے دھویا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اس سے آپ کے دل کو تقویت ملی اور ایمان میں اضافہ ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کر کے مسجد حرام سے بیت المقدس لے گئے۔ وہاں براق کو ایک ستون سے باندھ دیا۔ اس سفر کو اسراء کہتے ہیں۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ بیت المقدس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سب انبیاء نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 گلاس پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ واضح ہو کہ اس وقت تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ اپنے لیے اپنی قوم کے لیے چنیے، آپ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے چنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے وہ چنا ہے جو فطرت پر ہے۔ اگر آپ شراب چنتے تو آپ کی قوم بھٹک جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک لے گئے۔ اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے، جبکہ اسراء کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے آسمان پر پہنچے تو دستک دی اور دربان فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ فرمایا، جبرائیل ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ فرمایا، ہاں۔ کون ہے؟ فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا، کیا وہ بلائے گئے ہیں یا کیا انہیں اجازت ملی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ تب فرشتے نے دروازہ کھولا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صالح بیٹے اور صالح نبی، مرحبا مرحبا۔ اسی طرح پھر دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے کہا، اے میرے صالح بھائی اور صالح نبی، مرحبا۔ جبکہ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی،
جو کہ بیت المعمور پر پشت لگائے بیٹھے تھے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرح کہا، اے میرے صالح بیٹے اور صالح نبی، مرحبا مرحبا۔ رسول اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اس نوجوان یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسناد کی بنا پر رشک کر کے رو رہا ہوں، کیونکہ میری امت کی نسبت ان کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہ سب بخاری میں ایک طویل حدیث میں ہے۔ علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے ان ملاقاتوں کی اور بھی تفصیل بیان کی ہے۔ مثلا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکلوایا اور حضرت آدم علیہ السلام پھر جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح مکہ کے شیطان بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے اور آپ پھر مکہ میں داخل ہوں گے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اسی طرح مکہ کے لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا اور بعد میں پچھتائے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کریں گے اور بعد میں پچھتائیں گے۔ اس لیے آپ نے فتح مکہ کے وقت اہل مکہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ کہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 92، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں میری طرف سے عام معافی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام پر فائز کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت زیادہ امتحان تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت مشکلات پیش آئیں گی اور امتحان ہوں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنائے گا۔ یہ علماء کی تفصیل ہے۔ اس سفر کے دوران کئی اور واقعات رونما ہوئے جن کی ترتیب صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مثلا حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھے بتائیے کہ قیامت کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے میرا نزول ہوگا تاکہ میں دجال کو قتل کروں، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور سب پانی پی جائیں گے، میں دعا کروں گا تو یاجوج ماجوج مر جائیں گے اور ہر طرف بدبو پھیل جائے گی، پھر میں دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا اور وہ ان کے جسام کو بہا لے جائے گی۔ پھر قیامت ایسے ہی قریب ہوگی جیسے کہ حاملہ عورت کا بچہ کسی وقت بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی قیامت بہت قریب ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ،
یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے آئیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچاؤ اور انہیں بتاؤ کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور خالی پڑی ہے۔ اگر تم اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کے بیج ڈالو گے تو وہ بہت اعلیٰ پھلدار درخت بن جائیں گے۔ یہ درخت اگانے کے لیے تمہیں یہ بیج ڈالنے ہوں گے۔ ایسی ہی کئی اور مستند حدیث ہیں جن میں ہمارے لیے سبق اور یاد دہانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر اوپر جانے والی چیز یعنی دعا، عمل صالح، روح رک جاتی ہے، اور ہر نیچے آنے والی چیز مثلا اللہ کی رحمت یا بارش وغیرہ یہاں سے آتی ہے۔ اس میں بیری کا درخت ہے۔ امام نووی کے مطابق اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں ہیں اور شاخیں 7ویں آسمان تک ہیں۔ اس درخت کے پھل ہجر کے تھیلیوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں۔ اس پر سونے کے پتنگے چھائے ہوئے ہیں۔ اس کا رنگ مسلسل بدلتا رہتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان رنگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور دیکھا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور پھر ان کی باری کبھی نہیں آتی۔ بیت المعمور مسجد الحرام کے بالکل اوپر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اور اوپر اللہ تعالیٰ کے حضور لے جایا گیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ، آیت کریمہ ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں رات کو پڑھ لے یہ اس کے لیے ہر طرح سے کافی ہیں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ دوسرا تحفہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کسی قسم کا شرک نہ کرے وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ تحفہ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ 50 فرض نمازوں کا حکم ملا، جو بعد میں 5 نمازوں میں تبدیل کر دیا گیا، لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بتایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ آپ واپس جائیں اور کم تعداد کے لیے درخواست کریں۔ یہ کئی بار ہوا، بالآخر 5 نمازیں فرض کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت یہ بھی نہیں کر سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمی کی درخواست کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 5 نمازیں فرض ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بہت طریقوں سے رحم فرمایا۔ یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس سے نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ باقی احکام مثلا حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین پر بھیجے گئے، جبکہ نماز کے حکم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا گیا اور براہ راست حکم ملا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیت کریمہ میں نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی فرمایا، سورۃ مریم آیت 31، وَأَوْصَانِی بِالصَّلَاةِ وَالزَّکَاةِ مَا دُمْتُ حَیًّا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسراء اور معراج کا باقی مضمون چیپٹر 5.2b میں بیان کیا جائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔